افا غیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے سوا یبغونا، یہ تلاش کرتے ہیں، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین تلاش کرتے ہیں، حالانکہ بھلا ہو اسلامہ، واسطے اس کے منقاد ہے اس کے زیر حکم ہے، من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، بل ارض، اور زمین میں، جن میں عیسیٰ بھی ہے، بی مریم بھی ہے، من فی السماوات والارض، ساری کائنات اسی کے سامنے سر پگندہ ہے، اسی کی محتاج ہے، اسی کے سامنے منقاد ہے، تو مشکل کشا کیسے بن گئے؟ تو خوشی سے، بکرہا نہ خوشی سے، پہلے یرجعون، اور اسی اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے قیامت کے دن۔ یہ جو ہے نا بالہو اسلامہ کی دو تقریریں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ساری کائنات منقاد ہے شرعن، اور من فی السماوات سے مراد ہے اوکلا، جتنی عقل والی مخلوقیں ہیں وہ سب اللہ تعالی کے حکم کی مکلف ہیں اپنے اپنے درجے میں، شرعی طور پہ وہ منقاد ہیں۔ اور دوسرا بل اسلم عام ہے، انقیاد تکوینی، ساری کائنات اللہ کے سامنے مجبور ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ قل آمنا باللہ، فرما دیجئے آمنا باللہ، خلاصہ دین اللہ، وہ کون سا اللہ کا دین ہے؟ ہم ایمان لائے ساتھ اللہ کے، وما انزل علینا، اور وہ جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم، وہ جو نازل کیا گیا ہم پر ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کے، بل اسباط، اور ان کی اولاد کے، حضرت یعقوب کی اولاد کے، وما اوتی موسیٰ، اور جو دیے گئے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور نبی، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد، اس پر پوری بات ہو چکی ہے، ہم نہیں فرق کرتے کسی ایک کے درمیان بھی، منہم لا نفرق میں تفریق بالایمان مراد ہے، پہلے بتا چکا ہوں، تفریق بالایمان اور غیر الاسلام دینا، نصرانیت، یہودیت، دیوبندیت، بریلویت، شیعیت، لقبیت، یہ جنہوں نے دین اگر سمجھ کے اختیار کیا، اگر مشربی نسبتیں ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر دین سمجھ کے کوئی دیوبندی بنا بیٹھا ہے یا بریلوی یا کوئی اور سور بردی وغیرہ، مسل کی مشربی نسبتیں صحیح ہیں لیکن دین اس کو قرار دیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اللہ اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں قبول کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ، باقی یہ جو جماعت المسلمین کی بدماشی ہے وہ تو یہ کہتی ہیں کہ نسبت کا ظاہر کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ ان کی اپنی بدماشی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر دیوبندیت کو کوئی دین سمجھے تو کفر ہے، دین اسلام ہے، باقی نسبتیں کیا ہیں؟ مشربی ہے، مشربی یا مسل کی نسبتیں، یہ بالکل صحیح ہے۔ تو جماعت المسلمین کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے، انہوں نے کہا کوئی نسبت ہی نہ ہو۔ جہاں ترنول میں ایک آیا تھا، ہم پڑھتے تھے، حضرت نعمانی صاحب سے گفتگو کرنے آیا تھا، تو حضرت نے ہمیں کہا کہ اس سے ذرا گفتگو کرو، تو حضرت نے کہیں جانا تھا، ہم نے اسے دفتر میں بٹھایا، اندر سے کنڈی لگا دی۔ ہمارا پروگرام تھا وہ پہلے مسئلہ سمجھائیں گے پھر جہاد کریں گے، سارے کٹھے بیٹھ گئے، ان کا علاج ایک ہی ہے، تو دفتر بھی چھوٹا سا ہے، اس میں ہم بیٹھ گئے، تو میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں ضیاء الرحمان۔ اچھا، نام میں نے پوچھ لیا۔ اب میں نے کہا ہم تکلیف کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور تم کوئی دیوبندی ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی کچھ ہو، کوئی کچھ ہو، تو یہ کفر ہے، تم نے اللہ کا دیا ہوا نام بدلا ہے۔ میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ، تیرا نام ضیاء الرحمان کس نے رکھا؟ کہتے ہیں میری اماں نے۔ میں کہا سب سے پہلی کافر تیری ماں ہے، اللہ نے تیرا نام رکھا تھا مسلم، اور تیری ماں نے تیرا نام کیوں ضیاء الرحمان رکھا؟ دوسرا کافر تیرا باپ ہے، تیسرا جتنے جماعت المسلمین والے تجھے ضیاء الرحمان کہتی ہیں سب کافر ہیں، اور بڑا کافر تو ہے، ابھی تو نے کہا میرا نام ضیاء الرحمان ہے، اللہ نے تیرا نام مسلم رکھا، تو ضیاء الرحمان کیوں بن گیا؟
پہلے اسی پہ فیصلہ ہو، تو سب سے بڑا کافر ہے، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر۔ وہ 4-5 دفعہ جب فتویٰ دہرایا نا تو اس کو پسینہ بھی آیا، اور اب دیکھے بھئی ہم تو ساروں سب کو کافر کہتے ہیں تجھے، میں نے کہا تو نے اپنے آپ کو کہا میں الرحمن ہوں سماکم المسلمین، اللہ نے تیرا نام مسلم رکھا، اور کافرہ تو نے اپنا نام بدلا دیا ہے۔ اب اس کو کوئی جواب نہ آئے، ادھر سوچے ادھر سوچے، کہتے نہیں یہ تو میرا تعارف ہے۔ میں خدا کے بندے تجھے جو دیوبندی وغیرہ یا حنفی شافی مالکی حنفی یہ ہمارا تعارف ہے، تعارفی نام مطلب ہے بدل سکتی ہے، نسبتی نام اور رکھے جا سکتی ہے۔ ہاں تو کہتے اگر یہ تو دین سمجھتے، میں نے کہا جو دین سمجھے وہ پکا کافر ہے، یہ صرف مسلکی تعارف ہے، صرف مشربی تعارف ہے، اور صرف نسبتی تعارف ہے۔ جس طرح اللہ نے تیرا نام دین کے لحاظ سے مسلم رکھا اور تو نے اپنا تعارف ضیاء الرحمان رکھا، اسی طرح دین اسلام ہے، اس اسلام کی طرف جانے کے طریقے اور نسبتیں 4 ہیں۔ کوئی حنفی روڈ جائے، شافی روڈ جائے، مالکی روڈ جائے، حنبلی روڈ جائے، تو یہ تو صرف مسل کی نسبتیں ہیں، روڈ ہے، منزل ایک ہے، اور یہ ساری تعارفی مشربی نسبتیں ہیں، تب جا کے اس کا دماغ ٹھیک ہوگا۔ پھر آج تک پھر نہیں آیا، اس دن آج اب تک بھی میں اس کا منتظر ہوں کہ وہ کدھر گیا۔ پھر گیا، آج تک پھر واپس تشریف نہیں لایا۔ تو حالانکہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں انشاءاللہ مولوی بھی لاؤں گا اور آپ سے گفتگو بھی کروں گا، مسئلہ بھی سمجھاؤں گا، اللہ کرے میری یہ آواز اس تک پہنچے اور ایک دفعہ پھر تشریف لے آئے۔ ہاں بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دین نہیں دیوبندیت، یہ دینی تعارف نہیں ہے۔ ہاں مشربی تعارف ٹھیک ہے، ہمارے اساتذہ دیوبند میں پڑھتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو مشربی تعارف تلمذی نسبتیں بے شک رکھو، لیکن یہ دین کا عنوان نہ رکھو یا مذہب کا۔ دیکھو اللہ پاک غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، نہیں قبول کرے گا اس سے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ بیان نؤمن ببعض ونکفر ببعض ونحن له مسلمون، اور ہمیں واسطے اس کے گردن جھکانے والے، یہ مقصودی جملہ ہے، مسلمون مخلصون فی العبادت، ہم خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ومن جب تگے، اور جو کوئی تلاش کرے، غیر الاسلام دینا، غیر اسلام کو دین، جو کوئی بنا لے اسلام کے علاوہ کوئی دین، فلن یقبل منہ، ہرگز نہیں قبول ہوگا اس سے۔ یہ آیت رد ہے اہل بدعت پر۔ دیکھو آدمی گناہ کرتا ہے نا، زانی زنا کرتا ہے دین سمجھ کر یا گناہ سمجھ کر؟ ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے دین سمجھ کر یا گناہ سمجھ کر؟ چور چوری کرتا ہے دین سمجھ کر یا گناہ سمجھ کر؟ ساری دنیا کے گناہ گار وہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن بدعتی ایسا ہے اور مشرک وہ اپنے کو کرتا بدعت ہے، اور بدعت کو دین اور ثواب سمجھ کے کرتا ہے، دین اور ثواب سمجھ۔ اب زانی کے بارے میں نہیں آ سکتا میں جب تک غیر الاسلام جو اسلام کے علاوہ کسی دین پہ چلے، کسی کو دین سمجھ کے چلے، اور اسلام کے علاوہ جو دین ہے، جس چیز کو دین سمجھا جائے گا وہی کیا ہوگی؟ بدعت۔ اور زور کے بعد آپ نے نہیں پڑھا نا، فی الدین ما لیس فی الدین، دین سمجھے جو چیز دین میں نہیں۔ بدعتی یہی ہوتا ہے کہ جو دین قرار دیتا ہے بے دینی کو، جو چیز دین نہیں ہوتی، تو اللہ نے فرمایا جو چلے یا تلاش کرے اسلام کے علاوہ کوئی ادروئے دین کے، یعنی دین سمجھ کے چلے، فلن یقبل منہ، اس سے قبول نہیں ہو کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یقبل اللہ عن صاحب البدعۃ صرفا ولا صوما ولا صلاۃ صرفا ولا عدلا، فرمایا، اور ایک روایت میں حجا ولا عمرہ، اللہ بدعتی کی حج قبول نہیں کرتا، نماز روزہ صرف فرض نفل قبول نہیں کرتا، اور بدعتی دین سے ایسے نکل جاتا ہے کما یمرق السام من الرمیہ، جس طرح
قوس سے تیر نکل جاتا ہے، ایسے نکل جاتا ہے تو لن یقبلا لا یقبل اللہ عن صاحب البدعہ، اور دین کا لفظ بتا رہا ہے کہ اسلام کے علاوہ وہ اسلام نہ ہو۔ اسلام نام ہے نبی اور صحابہ کی اتباع کا، اور اسلام کے علاوہ کسی چیز کو سمجھے دین، فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں ہوگا پورا نقصان اٹھانے والا۔ کیف یہد اللہ